بہت خوف ہے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت سے، بہت خوف ہے، ہمیشہ سے خائف ہے، اس لیے کہ انہیں تو زندگی بہت عزیز ہے، مرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ کہتے ہیں انہیں موت زیادہ عزیز ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لہذا بہت عرصے پہلے سے انہوں نے وہ اسکیمیں شروع کی کہ مسلمانوں میں سے ایسی تحریکیں اٹھائی جائیں جو جہاد کو باطل قرار دیں۔ یہ غلام احمد قادیانی یہ در حقیقت اسی فکر اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا قتال اب حرام ہو چکا ہے، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال فی سبیل اللہ حرام ہو گیا، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ، جہاد جاری رہے گا منذ بعثنی اللہ، اس وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، یہاں تک کہ میری اس امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب اس ایک حدیث میں جہاد اور قتال دونوں آ گئے، جیسے سورہ صف میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ دونوں آ گئے، اس حدیث میں بھی ہے الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، وہ قتالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حضور کی دوسری خبریں جو ہیں کتاب الملاحم جو ہیں ان کے اندر کہ پہلے رومیوں سے جنگیں ہوں گی، وہ ہو رہی ہیں، عیسائیوں کے عیسائی حملہ آور ہوئے، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جن میں 80 جھنڈے لے کر عیسائی جو ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، یہ حدیث ہے حضور۔ اس کے بعد آخری مرحلے میں آئے گا یہودی۔ آپ غور کیجئے، گلف وار میں، پہلی گلف وار میں بھی یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا، حالانکہ اتنا بڑا کولیشن بنایا گیا، اور عراق کے خلاف جو ہے سارے تقریباً عرب ممالک بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل سے کہہ دیا تم نہ میدان میں آنا، تم بیٹھ رہو، تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم دیتے ہیں، لو یہ پیٹریوٹ میزائل دے دیتے ہیں ہم، وہ اسکڈ میزائل جو ہے، اگر تمہیں خطرہ ہے صدام کے اسکڈ میزائلز کا تو اس کو فضا ہی میں ختم کرنے والے پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے ہیں، لیکن تم سامنے مت آنا۔ اور اب بھی یہی ہوا، عراق کے حملے میں، افغانستان کے حملے میں کتنی بڑی کولیشنز بنائی۔ افغانستان پر حملے میں تو واقع تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن، اس میں سارا کفر جمع ہو چکا ہے، امریکہ اور اس کے حواری، سب سے بڑا حواری برطانیہ، پھر یہ کہ یورپ، اور صرف یہی نہیں، جو ان کے مد مقابل ہے چائنا بھی اور رشیا بھی، ان دونوں کی ہمدردی بھی افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں شامل تھی ان حملہ آوروں کی، تک آج بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک آخری مرحلہ آئے گا جب یہودی کھڑا ہو جائے گا، اور یہودیوں کا لیڈر ہوگا دجال، المسیح الدجال، جس موقع پر پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ باب ہے، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے جہاد و قتال کا، اس امت میں کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔